اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 164 سے لے کر آیہ نمبر 167 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اس رکوع میں فرمایا ان بے شک فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی جو کچھ بھی ہے، خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اور بدلنے کی، اللیل رات، والنہار اور دن، اور آنے جانے کے رات اور دن میں، یا یوں سمجھنے کے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، والفلک اور کشتیاں، والفلک اور کشتیاں یا کشتی، الفلک التی وہ جو چلتی ہے، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندروں میں، دریا میں، والفلک التی تجری فی البحر اور وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس جس سے لوگ نفع اٹھاتی ہیں، بما وہ جو ینفع نفع دیتی ہیں، الناس لوگوں کو، ٹھیک ہو گیا۔ وما انزل اللہ من السماء اور جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا، من السماء یا آسمان سے، یا اتارا آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے موت کے بعد، اس کی موت کے بعد یا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبثا اور پھیلا دیے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، من کل دابہ ہر قسم کے جانور یا ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح اب تصریف پھیرنا، الریاح ہواؤں کو، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر کرنے میں، بین السماء والارض جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، بینہ درمیان، السماء آسمان کے، والارض زمین کے گھرے رہتے ہیں، لآیات یقین نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو کہ عقل مند ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں کے سمندروں میں چلنے میں، جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے روا دوا ہے، اور بارش جس کو اللہ نے آسمان سے اگایا، برسایا، اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد یعنی خشک ہو جانے کے بعد اس کو سرسبز کر دیا، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں کو مسخر کرنے میں جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتی ہیں، یہ بے شک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل مند ہے، جو کہ عقل مند ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ جو بنا لیتا ہے، جو پکڑ لیتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن شریک، اندادن شریک، اور اللہ کے علاوہ بعض لوگ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بنا لیتے ہیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ شریک بنا لیتے ہیں، یا کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحبونہم وہ ان لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسا کہ محبت اللہ کی، مطلب وہ ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی محبت ہے، یا جیسا کہ وہ اللہ کی محبت ہے، یا اللہ کی سی محبت وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں، یا ان جو شریک ہیں ان سے وہ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وہ لوگوں میں سے بعض جو ایمان لے ہیں، اشد وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حب للہ اللہ کی محبت، اور جو لوگ ایمان لے وہ تو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ولو اور کاش کے یہی لوگ یرا دیکھیں، الذین ظلموا ظالموں کو، اذ یرون العذاب کہ جب ملتا ہے ان کو عذاب کو، اذ یرون جب وہ دیکھتے ہیں العذاب عذاب، اور کاش کہ یہ لوگ جان لیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ عذاب کے وقت دیکھیں گے، ان القوۃ کہ بے شک جو قوت ہے، بے شک جو طاقت ہے، للہ جمیعا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، للہ جمیعا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، شدید العقاب شدید العذاب سخت ترین عذاب دینے والا ہے، شدید العذاب سخت ترین سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبر جب جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، استبر جب بیزار ہوئے، الذین وہ لوگ اتبعوا، ٹھیک ہے، اتبعوا جو پیشوا تھے،
من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو کہ پیروی کرتے تھے، ان لوگوں سے کہ جو پیروی کرتے تھے. دیکھیں جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، جب وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے. اس تبرہ جب بری و ذمہ ہو جائیں گے، لفظی ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں. اس جب تبرہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیشوا تھے، جو رہبر امام ہدایت والے تھے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی عبادت یا ان لوگوں کی وہ پیروی کرتے تھے. ورأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب، ان کے سارے علاقے اور ان کے سارے تعلقات آپس میں منقطع ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ دونوں عذاب الہی کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ منقطع ہو جائیں گے. جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے تمام وسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہا ان لوگوں نے جو پیروی کرتے تھے. اب کسی کو کوئی بات بتا دی جائے، وہ صحیح ہو یا غلط، اب اس کے بعد جو وہ اس کی بات ماننے والا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں احکامات ہیں کہ وقال، اور کہیں گے الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، لو کاش، ان، بے شک، لنا، ہمارے لیے، ہوتا، کرتن، لوٹ جانا، کرتن، لوٹنا یا لوٹ جانا، ٹھیک ہے. فنتبرأ، پس ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم، ان سے، جنہوں نے ہمیں بیزار کیا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کما تبرؤ، جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہو کے بیٹھے ہیں، جیسا کہ وہ آج ہم سے بری و ذمہ ہو کے بیٹھے ہیں. کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ دکھاتا ہے انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات، سوائے افسوس کے، علیہم، ان پر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا. وما ہم بخارجین، اور وہ نہیں نکلیں گے، من النار، آگ سے. وما ہم، اور وہ نہیں نکلیں گے، بخارجین من النار، آگ سے وہ لوگ نہیں نکلیں گے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کی پیروی آگے لوگ کیا کرتے تھے، تو کل کو قیامت کے دن وہ سارے ایک دوسرے سے، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے بری و ذمہ ہو جائیں گے. تو ہم ان آیات مبارکہ کے ترجمہ تو ہم نے کر لیا، اب اس کی مختصر تشریح ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، چاہے وہ کشتیاں چل رہی ہیں، چاہے وہ بادل ہیں، چاہے وہ ہوائیں ہیں، وہ کچھ بھی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر ستونوں کو کھڑا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ لٹکا ہوا ہو. اور عام عادت کے خلاف اگر ہم بات کریں تو بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم رکھنا، یہ بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن ہی نہیں ہو سکتا. زمین میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، معدنیات، جنگلات، باغات، فصلیں، بے شمار چیزیں زمین میں موجود ہیں. ان سب میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ڈھونڈیں تو سمندروں کی روانی دیکھیں اور زمین کی پیداوار دیکھیں، ہمیشہ ایک ہی سمت میں اور ایک ہی نظم پر یہ قائم رہتی ہیں، اور ان سب کا بنانے والا بھی ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات وہ بھی اللہ کی نشانی ہیں. دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا. پھر دن اور رات میں کمی اور بیشی کا نظام ایک بڑی حکمت پر مبنی ہے. ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. نومبر دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتی ہیں. اس نظام میں کبھی فرق نہیں آیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے. پھر اس کے بعد سمندروں پر رواں دواں کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہیں اور لوگوں کو اور ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلی جاتی ہیں. ہمیشہ لکڑی اور پلاسٹک کی چیزیں سطح پر قائم جو ہے وہ رہ سکتی ہیں اگر ہم بات کریں، اور تیرتی رہتی. اگر لوہے اور پیتل کی چیزیں ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا واحد طبی شعور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے بنانے والا بھی ایک ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا السماء والارض بین السماء والارض، کہ آسمان ہو گیا. بارش میں اللہ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح پھر وہ منتشر ہوتا ہے.
اور اس جہاں کی بقا میں وہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اور اس سے سبزیوں اور پھلوں کی کس طرح سے جو ہے وہ تائید ہوتی ہے اور کس طرح وہ پھولتی ہیں۔ زمین میں اللہ نے جو حیوانات اور حشرات الارض پیدا کیے ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فوائد ہیں۔ کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال ہیں، کچھ جانور اس کے امتحان کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، کچھ اس کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانور کو عبرت کے لیے پیدا کیا، اور کتنے ہی جانور ایسے بھی ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے۔ پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش، نشو و نما اور ان کی موت کا نظام بھی واحد ہے، متعدد نہیں، تو ان کے پیدا کرنے والے پھر متعدد کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہواؤں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بعض ہوائیں جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، بعض میں ثمر آور ہوتی ہیں، بعض سرد ہوتی ہیں، بعض گرم ہوتی ہیں، بعض ہوائیں جو ہیں فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ ہوا کے ذریعے انسان سانس بھی لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو انسانوں کے لیے رحمت بھی بنایا ہے، جیسا کہ امام داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے، جو رحمت لاتی ہے اور عذاب کو لاتی ہے۔ جب تم آندھی کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ صبا مطلب جو ہوا ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو اگر ہم صبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پھر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک کے بغیر وہ تھوڑے دن ہی زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے روزی حاصل کرنے اور مشقت کرنے کا مکلف بنا دیا۔ پانی کی اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی آسان کر دیا کہ ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت بغیر کسی محنت اور معاوضے کے ہوا میسر ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ کیا یہ ساری چیزیں عجیب و غریب حکمتیں نہیں ہیں؟ بادلوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کس طرح بادل آتے ہیں، برستے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور یہ تمام چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے ان تمام چیزوں کے بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں بے شمار حکمتیں اور فوائد، اور ان کا تقاضا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بنانے والا جو ہے وہ انتہائی علیم ہے اور حکیم ہے، اور ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنائی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس خالق کے کائنات کے لیے جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے نزدیک جو ہے وہ محبت کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کو شریک بنا لیتے ہیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنا لیتے ہیں۔ انداز سے مراد وہ بت ہے کہ جن کی مشرکین جو ہیں وہ اللہ کی طرح عبادت کرتے تھے، اور جس طرح مومنین اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ مشرکین جو ہیں یہ بتوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انداز سے مراد، یہ دیکھیں، یہ انداز سے مراد جو ہے وہ کافر ہو سکتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کرتے ہیں، اور جتنی محبت وہ اپنے مشرکین بتوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مومن جو ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ مومن کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، پھر اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تمام باتیں اگر ہم بات کریں تو اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی محبت اللہ سے بے پناہ ہے، اور اسی طرح کافروں کی محبت اپنے خداؤں سے بے پناہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو پھر یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ مشرکین یہ جان لیتے کہ تمام قدرت، ساری طاقتیں، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کے پاس ہے، اور ظالموں پر عذاب کی شدت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی جان بھی لے لیتی ہے، اور جب قیامت کے دن کا یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت اور ندامت ہوگی، بڑی حسرت ہوگی اور ندامت ہوگی۔ البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ اگر
ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ امام رازی نے یہ بیان کیا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اگر قیامت کے دن کے عذاب کے مشاہدے کے وقت یہ ظالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو یقین جانیے کہ یہ ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا قیامت کے دن اپنے ایک دوسرے سے بری و ذمہ ہو جانا۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں پیروی کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کی پیروی جن لوگوں کی انہوں نے پیروی کی تھی وہ ان کے بارے میں کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو ہم ان سے بھی بری و ذمہ ہو جاتے، ہم دوبارہ ان کی بات نہ مانتے۔ یعنی اپنے متبوعین کے جواب میں وہ کہیں گے، تابعین جو ہیں وہ اپنے متبوعین کے جواب میں کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور ہم ان سے بھی بری و ذمہ ہو جائیں۔ اب علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ کافروں کو جنت دکھائی جائے گی اور جنت میں ان کے مکانات بھی دکھائے جائیں گے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے تو یہ مکانات ان کو دے دیے جاتے، پھر وہ مکانات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور وہ کافروں کے بھی وارث ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ کافروں کو بڑی حسرت اور ندامت ہوگی۔ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کافروں کے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ آخر میں وہ افسوس کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ آگ میں رہیں گے۔ محترم سامعین، آج کے لیکچر کا ہم یہ اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ہم اس آیت مبارکہ کا اور ان تمام قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے ثواب کو خصوص بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل خاندان، اہل بیت کے صدقے، اپنی مرحوم والدہ کی دعائیں مغفرت اور دعائیں صالح ثواب کے لیے اس آیات مبارکہ کے ثواب کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی جواہ رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے قبر کے تمام مراحل کو آسان فرمائے، مشکلات آسان فرمائے اور انہیں اچھے درجات جو ہے وہ فراہم کرے۔ دنیا میں جتنی بھی کوئی شکایات، کوئی غلطیاں کچھ سرزد ہو چکی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔